کو دے کر اللہ نے احسان نہیں جتایا. یہ نہیں کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پر کہ تمہیں آنکھیں دیں، بڑا احسان کیا کہ تمہیں ہوا دی، بڑا احسان کیا کہ تمہیں پانی دیا، بڑا احسان کیا تمہیں کہ ہاتھ دیے، بڑا احسان کیا کہ تمہیں بال دیے. نہیں، اللہ فرماتا ہے بڑا احسان کیا تم پر کہ تمہیں اپنا حبیب دے دیا. پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں، سب سے بڑی. کیوں کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب تجھے نہ بناتا میں دنیا ہی نہ بناتا. تو دنیا کی ساری نعمتیں ان کا صدقہ ہیں، ان کا صدقہ ہیں. وہ تمام نعمتوں کی اصل ہیں، جان ہیں، بنیاد ہیں. وہ نعمت عظمیٰ ہیں. ٹھیک ہے، تو جن دنوں میں اللہ نے انعامات فرمائے ان دنوں کو یاد کرنا ہے. تو پھر جب سب سے بڑی نعمت ملی اس دن کو کیوں نہ یاد کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب نعمت ملے تو کرنا کیا ہے؟ ایک تو ہو گیا یاد کرنا. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. نعمت ملے تو کیا کرو؟ خوب چرچا کرو. شریعت حکم دے رہی ہے یاد منانے کا، شریعت حکم دے رہی ہے چرچا کرنے کا. اب اور آیت سن لے. اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. اللہ یا اللہ تو نے فرمایا تیری نعمتوں کو یاد کریں، تیرے دنوں کو یاد کریں. تو نے فرمایا تیری نعمت کا چرچا کریں. تو نے فرمایا تیری نعمت رحمت ملے تو خوشیاں منائیں. یا اللہ کوئی خرچے کی پابندی، کچھ خرچ کرنا ہے اس پہ یا نہیں؟ کہیں فضول خرچی تو نہیں ہو جائے گی؟ قمقمے لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، چراغاں کریں گے، یہ سب کچھ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے. اللہ فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، اور مال جمع کرنے سے بہتر ہے خرچ کرنا. خوشی مناتے ہوئے اللہ کی رحمت نعمت پر خوشی مناتے ہوئے خرچ کرو گے تو یہ جمع کرنے سے اونچی. کہتے ہیں اتنے قمقمے لگاتے ہو، ایک لگا لو، ایک لائٹ لگا لو. اتنے سارے قمقمے لگاتے ہو. میں نے کہا یہ ہمیں رب نے سکھایا ہے. کہنے لگے کہاں سکھایا ہے؟ میں نے کہا اللہ ایک سورج ایک چاند بنا دیتا، اتنے تارے کیوں بنائے؟ سجایا ہے نا اللہ نے. تو یہ سجاوٹ ہمیں اللہ نے سکھائی ہے، یہ فضول خرچی نہیں. تم اپنے بیٹے کی سالگرہ کرو، تم اپنے بچے کی شادی کرو، تم کتنا خرچ کرتے ہو، اس وقت تمہیں فتویٰ کیوں نہیں یاد آتا؟ اس وقت تمہیں غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ اس وقت فضول خرچی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ تم اپنے بیٹے کی خوشی مناؤ، تمہارے لیے وہ نعمت تمہیں اچھا لگتا ہے تو ہمیں سب سے اچھی نعمت نبی پاک لگتے ہیں. ہم ان پر خوشی کیوں نہ منائیں؟ کہتے ہیں جی دیکھو نا تم لوگ چندہ کرتے ہو، سارے لوگ اپنی طرف سے نہیں کرتے، کچھ لوگ چندہ کرتے ہیں. چندہ کر کے تم لوگ خوشی کرتے ہو. تو میں نے کہا تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کرتے ہیں. ہاں کچھ لوگ خود سے پورا نہیں کر سکتے، وہ چندہ بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہو؟ اپنا کوئی کرنا ہو فنکشن تو خود خرچ کرتے ہو، نبی کے لیے کرنا ہو تو چندہ کرتے ہو.
میں نے کہا جی اپنا فنکشن کرنا ہو وہ اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اپنی اولاد کا، نبی تو سب کا ہے، نبی تو سب کا ہے، تو ہم چاہتے ہیں سب کو ثواب ملے۔ اعتراض کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے تو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں۔ اور سنیے، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سورہ مریم، نبی کے پیدائش حضرت یحییٰ کا ذکر ہے یا حضرت عیسیٰ کا، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔ اگر نبی کا یوم ولادت اہم نہیں ہے تو اللہ نے اس دن پر سلام کیوں بھیجا ہے؟ اس کے بعد کوئی دلیل مانگنے کی گنجائش رہ جاتی ہے اونچی؟ پھر پتہ نہیں کیوں، بس انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ہے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں کرنی ہے، اور اللہ تعالی کی عطا سے اس پر جتنا خرچ کریں گے وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اور نبی کے پیدا ہونے کے دن پر اللہ نے سلامتی سلام بھیجا ہے۔ یہ قرآن سے میں نے آپ کو سنایا۔ جمعے کا وقت اتنا نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں، ایک ایک آیت کی تفسیر بیان کروں تو پتہ چل جائے۔ قرآن کریم سے ہمیں یہ سب کچھ مل گیا۔ اب ان کے اعتراضات چند ایک سناتا ہوں اور ان کے جواب بھی دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جس سال نبی پیدا ہوا تھا وہ دن، وہ سال، وہ تاریخ بہت مبارک تھی، مگر ہر سال نبی پیدا تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہاں جی ہر سال پیدا نہیں ہوتا، پھر تم ہر سال کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا اس کا جواب بھی قرآن سے ہی دے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا قدر والی رات میں۔ اب مجھے بتاؤ ہر سال رمضان میں قرآن اترتا ہے؟ کیوں مناتے ہو؟ ایک سال اترا، ایک شب قدر میں اترا، جس شب قدر میں اترا وہ بہت مبارک، وہ بہت پیاری، ہر سال تو نہیں اترتا، پھر ہر سال کیوں مناتے ہو؟ قرآن ایک شب قدر میں اترا، مگر جس شب قدر میں اترا قیامت تک کے لیے اس کو مبارک بنا گیا۔ نبی بھی ایک بار پیدا ہوئے، مگر جس ساعت جس تاریخ میں پیدا ہوئے قیامت تک کے لیے اس کو مبارک بنا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو، چلو میں آپ ایک طرف رہے، نبی سے سنو۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ میں کس دن ہفتے میں روزہ رکھا کروں؟ جمعے کا روزہ رکھتا تھا، فرمایا جمعے کا نہ رکھو۔ اس نے کہا پھر میں پیر کا رکھوں؟ فرمایا ہاں۔ کیوں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا۔ کیا اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت رہ گئی اونچی؟ میں باہر کے ملک میں تھا، ایک صاحب نے سوال کر دیا عید الفطر پر نماز ہے، عید الاضحیٰ پر نماز ہے، اگر یہ بھی عید ہے اور بڑی عید ہے اس پہ نماز کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ مہربانی ہے۔ یہ اونچی کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اگر نماز ہوتی اور کوئی نہ پڑھتا، نماز رکھ دی جاتی اور کوئی نہ پڑھتا تو گناہگار ہوتا یا نہیں؟ کہنے لگے ہوتا۔ تو میں نے کہا حضور رحمت بن کر آئے ہیں، تو حضور نے مہربانی کی ہے نماز نہیں رکھی۔ حالانکہ یہ کوئی سوال نہیں ہے،
لیکن اس نے چونکہ کیا تھا میں نے جواب دے دیا. میں نے کہا آؤ دلیل تمہاری کتاب سے دیتا ہوں. تم نے سوال کیا نا, جواب بھی تمہاری کتاب سے. ان کے پاس وہ کتاب جس کا نام اب انہوں نے فضائل اعمال رکھا ہوا ہے, پہلے اس کا نام تھا تبلیغی نصاب. میں نے کہا لے کے آؤ, وہ لے آئے. غالباً فضائل ذکر میں یہ روایت موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مسجد میں ایک شخص سویا ہوا, ایک شخص حضور پاس کھڑے ہیں اس کے. حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ, اس کو اٹھاؤ. حضرت علی نے اٹھا دیا. عرض کی حضور آپ نے مجھے فرمایا اٹھانے کو, خود نہیں اٹھایا, اس میں راز کیا ہے؟ ان کی مہربانی, انہوں نے پوچھ لیا, نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا. جب حضرت علی نے پوچھا تو حضور نے فرمایا تم سب پر میرا حکم ماننا لازم ہے. یہ تھا نیند میں اسے اٹھاتا اور یہ انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا. تمہارے کہنے پہ انکار کرتا تو ایمان تو نہ جاتا. تو میں نے مہربانی کی ہے, تمہیں کہا اٹھاؤ, خود نہیں اٹھایا. تمہاری کتاب سے دلیل مل گئی. اگر نبی فرما دیتے نماز اور کوئی نہ پڑھتا تو. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے اعتراض کرنے سے پہلے سوچا کرو. تو تم سمجھتے ہو شاید جواب نہیں, ہم تمہاری کتابوں سے جواب دے دیں گے. یہ عید ہے. کیا ہے؟ اونچی. لفظ عید المنجد عربی لغت جس میں ڈکشنری, جس میں آپ لفظوں کے معنی ڈھونڈتے ہیں, عربی کی بڑی مشہور لغت المنجد, اس میں یہ لکھا ہوا ہے لفظ عید کے سامنے وہ دن جس میں کسی بڑے آدمی یا بڑے واقعے کی یاد منائی جائے. کسی بڑے آدمی یا بڑے واقعے کی یاد منائی جائے. اور اس کے ایک معنی, کیونکہ یہ بار بار لوٹ کر آتی ہے, پلٹ کر آتی ہے, یہ لکھا ہوا ہے معنی. اب مجھے بتاؤ مخلوق میں میرے نبی جیسا کون ہے؟ ان کے برابر کوئی نہیں. بڑا ہونا تو ان سے سوائے رب تعالی مخلوق میں تو کوئی ان سے بڑا نہیں ہے. تو جب عید کے معنی ہے کسی بڑے آدمی کی یاد, تو نبی جیسا تو کوئی بھی نہیں. تو پھر ان کی یاد منانے کا دن عید ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کا احسان عظیم ہے. آئیے لفظ عید آپ کو قرآن سے سنا دوں, کیونکہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے, عید کا لفظ. سورہ المائدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے اللہ ہمارے رب, انزل اتار, علینا ہم پر, مائدہ ایسا دسترخوان جس پر تیار کھانا موجود ہو, کھانا چنا ہوا ہو. کہاں سے؟ من السماء, اونچائی سے, آسمان سے, بلندی سے. تکون لنا, تاکہ ہو جائے ہمارے لیے, عیدن, عید. عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں, تاکہ وہ ہمارے لیے ہو جائے عید. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا, ہمارے پہلوں کے لیے بھی, ہمارے پچھلوں کے لیے بھی. یا اللہ جس دن وہ خوان اترے وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ اونچی. آپ لوگ بڑے سمجھدار, پڑھے لکھے, خود بتاؤ
ایسا دسترخوان جس پر کھانے تیار ہوں آسمان سے اترے وہ نعمت ہے یا نہیں؟ بتائیے. اللہ کی طرف سے آئے دسترخوان تیار کھانوں کا تو یقیناً نعمت ہے. اب یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ بڑی نعمت ہے یا اللہ کا نبی بڑی نعمت ہے؟ کیونکہ اگر حضور نہ ہوتے، حضرت عیسیٰ نہ ہوتے، نہ وہ ہوتے، نہ وہ دعا کرتے، نہ خوان اترتا. پتہ کیا چلا کہ اگر خوان نعمت اترے تو وہ دن عید کا دن، اس کو عید بنانے کے لیے اللہ کا نبی دعا کرے. قرآن سے پتہ چل گیا کہ نزول نعمت کا دن عید کا دن ہے اور نبی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو ان کی تشریف آوری کا دن صرف عید کا دن نہیں، سب سے بڑی عید کا دن ہے. اللہ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اب اس کے بعد کیا اعتراض رہ جاتا ہے؟ تو یاد رہے حضور کی تشریف آوری کا دن عید کا دن. یہ لوگ اس کو عید مانتے نہیں، جب مانتے نہیں تو مناتے نہیں. اور ادھر ایمان والے انتظار کرتے مہینہ آئے گا اور وہ پہلے سے تیاری قمقمیں جمع کرتے ہیں، جھنڈے جمع کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. اور میلاد شریف کے مہینے کا چاند نکلتا ہے تو جھومنے لگ جاتے ہیں اور جھوم جھوم کے کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ. نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ. تو وہ تو خوشی منا رہے، وہ تو حضور کی آمد پر ترانے گا رہے. البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی بڑی مشہور کتاب، عربی میں اردو ترجمہ ہو چکا، دوسرے بھی مانتے ہیں. اس کتاب میں ہے شیطان کتنی مرتبہ رویا. اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ 12 ربیع الاول کو پرندے بھی جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. حوریں، فرشتے، غلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. ایک کھڑا رو رہا تھا. کون؟ شیطان، کیونکہ اس کو خوشی نہیں ہوئی. باقی سارے کیا کر رہے تھے؟ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. اے ربیع الاول، ربیع کے معنی بہار، اول پہلی بہار. عرب میں نام موسموں کے حوالے سے ہوتے تھے، مگر معنن ہم یہ لیں گے اس کائنات میں پہلی بہار کب آئی؟ جب میرا نبی آیا. اے ربیع الاول، تیری چہل پہل پر ایک نہیں ہزاروں عیدیں قربان، کیونکہ اس میں جو خوشی ملی ہے وہی اصل خوشی اور باقی ساری خوشیاں اسی کا صدقہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول،
سوائے ابلیس کہ جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس کو خوشی نہیں، باقی سارے خوشیاں منا رہے. اور میں پہلا جملہ کہہ چکا ہوں کہ میلاد منانا سنت الہیہ، اللہ کی سنت. آپ نے کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے، کسی کو بلانا ہو، آپ دریاں قالین بچھاتے، شامیانہ لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، گلدستے رکھتے ہیں، گملے لگاتے ہیں، پھول وغیرہ سجاوٹ. وہ آئے تو خوشی کا اظہار کر کے نعرے لگا کر استقبال کرتے ہیں. کہاں سے سیکھا آپ نے یہ استقبال کا طریقہ؟ سیکھا کہاں سے؟ یہ رب نے سکھایا. رب نے اس کائنات میں اپنے حبیب کو لانا تھا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج چاند ستاروں کے قمقمے روشن کیے، یہ گل و گلزار بنائے، ہم سب کو پیدا کیا نبی کے استقبال کے لیے. نبی آئے تو جھوم جھوم کے نعرے لگاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا، اور پھر پوسٹر چھاپتے ہیں فلانے کی زندگی میں 12 ربیع الاول اتنی مرتبہ آیا، فلانے کی زندگی میں اتنی مرتبہ آیا. کیا انہوں نے منایا؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس کے جواب ہیں، مگر انہوں نے سننے نہیں، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں. جواب تو آپ اس کو دیں نا جس کو جواب چاہیے. انہوں نے تو اپنے طوطے کی طرح جملے رٹے ہوئے ہیں، وہ رٹے رہیں گے. جواب انہوں نے سننا نہیں، ماننا نہیں. صحابہ کرام نے میلاد منایا، صحابہ نے اونچی، ان کی تو ہر وقت عید تھی کہ وہ نبی کا دیدار کرتے تھے. ان کی تو ہر وقت عید تھی. 2 حدیثیں انہی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. حدیثیں کتنی ہیں؟ وہ کن کی کتاب میں؟ خود ان کی کتاب میں. ہماری کتابوں میں تو ہیں، مگر میں ان کی کتاب کا حوالہ دے دوں. کتاب کا نام الدر المنظم، لکھنے والے شیخ الدلائل حضرت مولانا عبدالحق الہٰبادی. ایک تو ہے نا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ نہیں، یہ عبدالحق محدث الہٰبادی. یہ علماء دیوبند کے استادوں میں ہیں اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی ہیں. اور اس پر علماء دیوبند کی تقریض اور تصدیق چھپی ہوئی مطبع مشتبائی انڈیا سے اور اب پاکستان سے میرے پاس موجود ہے. اس کتاب میں انہوں نے صرف میلاد النبی پر اعتراضات کے جواب لکھے ہیں. پوری کتاب میں، عربی، فارسی، اردو میں، پوری کتاب میں جتنے اعتراض میلاد النبی پر ہیں اس کے جواب لکھے ہیں. انہوں نے ثابت کیا اس کتاب میں کہ یہ میلاد شریف بہت اچھا کام ہے، نہ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو بدعت، نہ حرام، بلکہ یہ نہایت مبارک ہے. اس کتاب میں وہ جو حد و حدیثیں لکھی ہیں وہ سنا دیتا ہوں. پہلی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان کے گھر والے گھر میں جمع ہو کر ذکر میلاد کر رہے تھے. میلاد کا لفظ موجود ہے وقائع ولادت، یعنی جو کچھ ولادت کے وقت ہوا وہ سارے واقعات بیان کر رہے تھے. حضور ان کے پاس آئے اور فرمایا تمہارے لیے شفاعت حلال ہو گئی، جنت ہو گئی. حضور نے ان کو خوشخبری دی. دوسری حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے ساتھ تھا، ہم عامر انصاری کے گھر سے گزرے. ان کے گھر میں لوگ جمع تھے اور وہ کہہ رہے تھے آج کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ آج کا دن، پیر کا دن، 12 ربیع الاول، آج کا دن، آج کا دن.
حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضور آپ کا میلاد منا رہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالی تمہارے اس کام سے خوش ہو رہا ہے، فرشتے تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اور جو بھی تمہارے جیسا کام کرے گا نجات پائے گا۔ یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے، تمہاری کتاب میں لکھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہو کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ تمہاری کتاب سے ثبوت دے رہا ہوں۔ میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نعت شریف پڑھتے۔ حضور کے سامنے صحابہ نے نعت پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اونچی۔ اس میں حضور کی ولادت کا ذکر کیا، حضور کے سامنے حضور کی ولادت کا ذکر۔ چلو تم صحابہ کو رکھو ایک طرف، نبی خود منبر پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر اپنا میلاد بیان کرتے ہیں۔ میرا نام محمد، میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب، میرے پردادا کا نام ہاشم۔ حضور 21 پشتوں تک اپنے خاندان کا نام بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے ساری کائنات سے بہتر جگہ پر پیدا کیا، بہتر خاندان میں پیدا کیا، بہتر گھر میں پیدا کیا، میرے سارے باپ اچھے، میری ساری مائیں اچھی۔ حضور خود میلاد بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں فرمایا میری ماں نے میری ولادت کے وقت یہ دیکھا یہ دیکھا۔ اب یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سیرت کی، حدیث کی، تاریخ کی کتابوں میں ہیں یا نہیں؟ تو لکھنا جائز ہو، سنانا کیوں بدعت ہو گیا؟ سوال ہے میرا، لکھنا چھاپنا جائز، سنانا کیوں بدعت ہو گیا؟ کیسی باتیں ہیں؟ تو وہ لوگ جو اس کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہیں۔ وہ خود، صحابہ نے میلاد منایا، نبی نے خود میلاد منایا، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں میلاد تو رب نے منایا ہے۔ آ رہا ہوں میں اس طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہجرت فرما کر۔ اس کو علماء نے بہت بڑی دلیل لکھا ہے میلاد کی، سنو دھیان سے، بخاری شریف میں ہے یہ۔ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں رہنے والے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا کیوں رکھتے ہو روزہ؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو شکرانے کے طور پر کیا کرتے؟ ٹیکس لگے گا بولنے میں؟ اونچی کہیے نا، روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم جانو تمہارے کام جانے، تم یہودی ہو تم جانو تمہارے کام، نہیں، فرمایا ہم موسیٰ کی خوشی منانے کا حق زیادہ رکھتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کا حق زیادہ رکھتے ہیں۔ فصامہ وامر بصیامہ، حضور نے خود روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کو فرمایا۔ دن منانے کا ثبوت ملا یا نہیں ملا؟ اونچی، شکرانے کے توبہ۔ حضور نے فرمایا یہ یہودی ہیں، یہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا رکھو، یہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 9-10 کا یا 10-11 کا رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ دن منانے کا ثبوت نبی سے ملا یا نہیں ملا؟ اونچی۔ اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ نہیں ثبوت نہیں ہے، حضور نے نہیں منایا۔ اور اسلام جتنا زور دیتا ہے یاد منانے پہ، کوئی اور دین کہاں دیتا ہے؟ اور سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس طرح مناتے ہیں میلاد، اس کی ایک تفصیل ہے۔ مسلم شریف حدیث کی مشہور کتاب، بخاری اور مسلم بڑی مشہور، ان میں مسلم میں روایت موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جب پہنچے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ صحابہ نے آمد رسول کا جشن منایا۔ کون تھے اس وقت؟ صحابہ کون تھے؟ اونچا۔
انہوں نے کیوں منایا؟ جشن کہتے ہو صحابیوں نے منایا؟ میں بتا رہا ہوں، مسلم شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، اس وقت تھے ہی صحابہ، جشن منا رہے ہیں۔ حضرت ابو بردہ اسلمی اپنی پگڑی کھولتے ہیں، نیزے پہ باندھ کے جھنڈا بنا لیتے ہیں۔ حضور اونٹنی پر سوار ہیں، صحابہ ارد گرد، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، غلام بچے گلیوں میں پھیل گئے، سب کے سب نعرے لگا رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ۔ جلوس کا ثبوت، جھنڈے کا ثبوت، جشن کا ثبوت مسلم شریف سے سنا رہا ہوں۔ اور جب نذیر موجود ہو تو اس کو بدعت کہنا، بولو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پوچھا، وہ بچیاں بچے خوش ہو کر گیت گا رہے تھے۔ کیا گیت گا رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہم پر 14ویں کا چاند چڑھایا۔ ہلال نئے چاند کو کہتے ہیں، اس کی شکل بہت چھوٹی سی ہوتی ہے نا۔ آپ اپنا ناخن تراشیں تو ناخن کے تراشے کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ چاند جیسا ہوتا ہے نا، باریک، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو جب وہ پورا ہو جائے اس کو بدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گول جب پورا ہو جائے، جب اس کی چمک زیادہ ہو جائے اس کو قمر کہتے ہیں، مختلف نام۔ تو ہم پر 14ویں کا، 14ویں سے مراد یہ جمال و کمال کا پورا چاند ہے۔ کہاں سے؟ ودا کی کاٹیوں سے۔ ایک جگہ تھی جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے، وہاں سے چونکہ حضور داخل ہوئے تھے کہ وہاں سے۔ اب یہ آئے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہوا؟ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، جمال و کمال کا، فضل و کمال کا چاند چڑھ آیا، تو اب کرنا کیا ہے؟ وجبت شکر علینا، ہم پر اس کے آنے کا شکر واجب ہو گیا۔ دھیان سے سننا، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ آپ کے ہاں جو بول رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تقریر کر رہا ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ اونچی؟ عربی میں اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ تقریر کے معنی تو چپ ہونے کے، عربی میں تقریر کے معنی سکوت کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہو اور حضور اس پر منع نہ کریں، خاموش رہیں، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری۔ وہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے کا شکر ہم پر کیا ہو گیا؟ واجب کے معنی ضروری، یہ نہیں ہے کہ کر لو، نہیں، ضروری ہو گیا۔ حضور ان کو روک نہیں رہے، ارے آیا ہوں ٹھیک ہے، ضروری کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، حضور نے روکا نہیں۔ کب تک؟ ایک دن، آج کا دن، ایک ہفتہ، سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال، کب تک؟ کب تک شکر ادا کرنا ہے؟ ان کے آنے کا شکر ہم پر کب تک واجب؟ ما دعا للہ داعی، جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے۔ کیا مطلب؟ قیامت تک ان کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں اور حضور نے منع نکیر نہیں فرمائی۔ پتہ چلا صحابی ہے نا، تم کہتے ہو صحابہ نے منع، حضور کے سامنے منا رہے ہیں، اور حضور ان سے پوچھ رہے تمہیں کس بات کی خوشی ہے؟ اردو میں شاہ نامہ لکھا حفیظ جالندری نے، جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے، انہوں نے شاہ نامہ بھی لکھا اسلام کا، واقعات کو منظوم کیا۔ وہ کہتے ہیں حضور نے ان بچیوں کو، وہ دف بجا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، خوشی کر رہی تھی، وہ لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے، فوق البیوت،
چھتوں پہ چڑھے ہوئے غلمان اور بچے گلیوں میں پھیلے ہوئے، سب کے سب جلوس خوشی منا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کس بات کی خوشی ہے؟ تو وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، وہ بچیاں، وہ بچے، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی۔ عالی کا مطلب عزت والا، بلند گھرانہ ہے۔ ہم انصاری ہیں، نجار، بنو نجار انصاریوں کا مشہور خاندان، ایویں نہیں ہے، وہ گانے بجانے والی نہیں ہے، ہم عالی گھرانے کی ہیں۔ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ وہ بچیاں خوشی منا رہی ہیں، یہی کہہ رہی ہیں ہمیں کس بات کی خوشی ہے؟ میں دنیا بھر کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، میلاد النبی آتا ہے، جھنڈے لگاتے ہو، چراغاں کرتے ہو، شیرینیاں بانٹتے ہو، درود و سلام کی محفلیں سجاتے ہو، کس بات کی خوشی؟ تو ہر سنی کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اے اللہ تو نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج چاند ستاروں کے قمقمے روشن کیے، یہ گل و گلزار، یہ پہاڑ، یہ کوثر، یہ دریا، یہ صحرا، یہ ساری کائنات کیوں بنائی؟ تو جواب آتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی آپ کو؟ جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، میں تو آپ کو ثبوت دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہوں؟ ثبوت دے رہا ہوں، قرآن و حدیث سے ثبوت پیش کیا۔ آؤ بخاری کی ایک اور حدیث سن لو۔ آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ امام بخاری نے الجامع الصحیح، ان کی کتاب کا نام، لوگوں میں بخاری شریف مشہور، حدیث کی کتاب جو تدوین کی، مرتب کی، اس میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابو لہب جو رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کیا کیا؟ اس کی ایک خادمہ لونڈی، اس کا نام تھا سویبہ۔ کیا نام تھا؟ کچھ لوگ غلطی سے صوبیہ پڑھ لیتے ہیں، نام کیا تھا؟ سویبہ۔ اس سویبہ نے، چونکہ یہ اس کا مالک تھا اس وقت، وہ اس کی لونڈی غلام تھی، اس کو آ کر خوشخبری سنائی کہ تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں بھی آج یہ ہے، کوئی خوشخبری سنائے مٹھائی کھلاتے ہو نہیں کھلاتے ہو؟ کچھ نہ کچھ انعام، جیب سے نوٹ نکالو گے دے دو گے۔ وہ تھا سردار اور وہ تھی لونڈی، تو خوشخبری سنائی تھی، یہ بھتیجے کی پیدائش کی خبر سے خوش ہوا، بھتیجے کی پیدائش سے خوش ہوا، بھتیجے کے پیدا ہونے کی اس کو اونچی خوشی ہوئی۔ یہ جو انگلی جس کو آپ کلمے کی انگلی کہتے ہو، اشارے سے اس کو آزاد کر دیا، تو اب تک غلام تھی، تو انہیں خوشخبری سنائی ہے میں نے تجھے آزاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ دشمن ہو گیا، ساری عمر دشمنی میں گزری، کفر پہ مرا، دشمنی میں مرا، جہنم کا ایندھن قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ مر گیا،
اس کے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا. بخاری سنا رہا ہوں. خواب میں دیکھا. پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہر وقت عذاب، سر سے پاؤں تک ہر وقت عذاب. کاش ان پر ایمان لے آتا، اس عذاب سے بچ جاتا. مگر اے بھائی جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ وقت آتا ہے جب کہ سویبہ نے ان کی ولادت کی مجھے خوشخبری سنائی اور میں نے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا تھا، خوش ہو کر میری اس انگلی سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، اس کو چوستا ہوں، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. حدیث ختم ہو گئی. بخاری شریف میں ہے یہ حدیث ختم ہو گئی. ہمیں کیا ملا؟ پیغام کیا ملا؟ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی جن کو روزانہ خواب میں حضور کی زیارت ہوتی تھی. ان کی کتاب مدارج النبوت موجود، اس میں ہے ابو لہب کافر تھا، ہم مومن ہیں. وہ چچا تھا، ہم امتی ہیں. اس نے بھتیجے کی خوشی منائی، ہم اللہ کے حبیب کی خوشی مناتے ہیں. اس نے ایک بار منائی، ہم بار بار مناتے ہیں. ایک مرتبہ بھتیجا سمجھ کر خوشی منانے پر اس کافر کو آج بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، غلاموں کو کتنا پہنچے گا؟ دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری. اندازہ کیا جائے. یہ میں نے سارے ثبوت ابھی تک جتنے آپ کو سنائے قرآن حدیث سے سنائے. ان کے پاس کوئی ایک دلیل تو دکھاؤ. ان سے کہو نا ایک دلیل دو، کوئی ایک دلیل سنا دو جس میں لکھا ہو میلاد نہ مناؤ. ایک بھی نہیں. اور میں آپ کو قرآن حدیث سے سنا رہا ہوں. کیا اس کے بعد شبہ رہ جاتا ہے؟ اونچی. یہ میلاد منانا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی اونچی گئی ہے. انہوں نے منانا نہیں، ہم نے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ گھر گھر خوشیاں مناؤ سبھی، آ گیا ہے ہمارا تمہارا نبی. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، کسی کے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، میلاد منانا چاہتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مال کے بھی ہو جاتا ہے. کتاب کا نام الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین اور دوسری کتاب انفاس العارفین، لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ. یہ تھانوی جگہ جگہ لکھتا ہے میں ولی اللہ ہی ہوں، تو میں ولی اللہ ہی آپ کو دلیل دے رہا ہوں. منانا تم نے پھر بھی نہیں ہے، تمہارے گھر کی دلیل دے رہا ہوں. وہ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے والد ہر سال میلاد شریف مناتے تھے. محفل ہوتی تھی، درود و سلام، دعا کے بعد لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. بریانی، قورمہ، دلی والے تھے نا، وہ چٹپٹے کھانے جو بھی ہوتے تھے کھلائے جاتے تھے. ایک سال ایسا آیا کہ پیسے نہیں تھے، کھانا نہیں ہو سکتا تھا، تو والد صاحب نے کہا میلاد کا ناغہ
نہیں کرنا. سب نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو 2-4 آنے جمع ہو گئے. اس زمانے میں بہت چیز ہوتی تھی 200 سال پہلے. یہ جو سکے تھے چھوٹے چھوٹے, بڑی 2-4 آنے جمع ہو گئے. ان کا چنے لے آؤ, بھنے ہوئے چنے لے آئے. محفل ہوئی اسی طرح, لوگوں میں چنے تقسیم کر دیے گئے. کھانا نہیں تھا, کیا تقسیم کر دیا گیا؟ چنے. والد صاحب خوش نہیں تھے کہ ہر سال کھانا کرتا تھا, اس سال کھانا نہیں ہو سکا. کھانا ہوتا تو زیادہ مزہ آتا. ان کی محبت, عقیدت یہی چاہتی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ پیش کریں. فرماتے ہیں سو گئے, خواب میں انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا. حضور کے سامنے دسترخوان پر بہت سی چیزیں رکھی ہیں, ایک پلیٹ میں بنے ہوئے چنے بھی رکھے, اور حضور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. کیا مطلب, عبد الرحیم جو محبت سے چنے بھیجے اس کے چنے بھی قبول. سمجھ آئی؟ کتنے ثبوت ہے, کتنے ثبوت ہے. محبت والے. ایک بادشاہ تھا, سلطان مظفر اس کا نام لکھا, اربل کا. وہ 12 ہزار پرندے اور جانور ذبح کرتا تھا. 12 ربیع الاول 12,000 پرندے, 12,000 جانور. سعودی حکومت کے وزیر تھے ذکی یمانی, پیٹرولیم کے. یہ تو اب ہے نا جو حالات ایسے. وہ خود 1200 دمبا ذبح کرتا تھا میلاد شریف کے موقع. یہ سعودی حکومت کی جو اب سلسلہ ہے, اس سے پہلے مدینہ منورہ میں, اب بھی مدینہ منورہ میں میلاد ہوتے ہیں, اور ایسے ایسے ہوتے ہیں دیکھنے والے. میں اور آپ کیا خرچہ کریں گے جو وہ خرچہ کرتے ہیں. تو یہ میلاد شریف پہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے, اللہ کی سنت ہے. یہ بھی سن لیں, یہ واقعات تمام حدیث کی کتابوں میں ہیں اور غیروں کی کتابوں میں بھی ہیں. جو منع کرتے ہیں ان کی کتابوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں جس رات کی صبح حضور تشریف لائے اس رات میں گھر میں اکیلی تھی. پھر حضور کی ولادت کا وقت آیا. ایسا وقت اللہ نے رکھا, رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے, دونوں کو حصہ مل گیا ہے. رات کو بھی حصہ ملا, دن کو بھی. فرماتی ہے میں نے 3 چیزیں دیکھی. کتنی؟ 3 چیزیں. پہلی چیز یہ دیکھی کہ آسمان کے تارے میرے گھر کی چھت پر سمٹ گئے اور جھکے. سمٹ کر مجھے لگتا تھا ابھی گریں گے. میں نے یہ بات ایک جگہ کی تو میرے کچھ نوجوان دوست کہنے لگے مولانا صاحب آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ تارے اپنی جگہ سے ہٹیں تو آپ کو پتا ہے دنیا میں کیا ہو جاتا ہے, سارا نظام بدل جاتا ہے. یہ اللہ نے بنائے, یہ اپنی جگہ سے ہٹے تو زمین اتھل پتھل ہو جائے گی, یوں ہو جائے گا, وہاں ہو جائے گا. آپ نے آرام سے کہہ دیا ایک جگہ سے مٹ گئے. میں نے کہا تم نے بنائے یہ ستارے؟ تم نے بنائے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کس نے بنائے؟ اللہ نے. میں نے کہا وہ سمٹا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ جو اپنے حبیب کو عرش پہ بلائے تو جہان کا نظام روک دے, وہ اگر ستاروں کو سمٹاتا ہے تجھے تعجب ہے, مجھے تعجب نہیں. سائنس کی باتوں کو مانتے ہیں, روحانیات سے ان لوگوں کو عجیب سی چیڑ ہے. پتہ چلا میلاد کے وقت, میلاد کی رات چراغاں کرنا اللہ کی سنت ہے. ہم تارے نہیں لا سکتے, چھوٹے چھوٹے قمقمے لگا لیتے ہیں, وہ سنت پوری کرتے. دوسری چیز فرماتی ہے میں نے دیکھی فرشتے 3 جھنڈے لائے. کتنے؟ ایک کعبے کی چھت پر لگایا, ایک مشرق میں ایک مغرب میں.
جھنڈے لگتے ہیں بادشاہ کے، پتہ چل گیا وہ آ گیا، اب اس کی بادشاہت چلے گی۔ میلاد شریف کے موقع پر جھنڈے لگانا اللہ کی اونچی کہیے، ہم اتنے بڑے بڑے جھنڈے نہیں لگا سکتے، ہم جھنڈیاں لگا لیتے تاکہ وہ سنت پوری ہو جائے۔ تیسرا کیا دیکھا؟ فرماتی ہوں میں نے دیکھا فضا، اسپیس، زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا بھری ہوئی، اوپر عرش تک ساری فضا کیا تھا؟ بڑے نورانی چمکتے ہوئے لباس میں کھڑے تھے، کوئی بیٹھا ہوا اونچی۔ کون تھے وہ؟ فرشتے۔ کون تھے؟ کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حفیظ جالندری شاہ نامے میں کہتے ہیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت، کھڑے ہو کر ادب سے میلاد کے وقت درود و سلام پڑھنا، یہ بھی اللہ کی سنت۔ کتنے کا؟ اللہ کتنے کام بتائے؟ چراغاں کرنا، جھنڈے لہرانا، کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام۔ کس کی سنت ہے؟ میلاد منایا اللہ نے۔ آپ کہیں گے یہ کام تو فرشتوں نے کیے، اللہ کی سنت کیسے؟ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، خود سے کچھ کرتے نہیں۔ تو فرشتوں نے یہ سب کس کے حکم سے کیا؟ میلاد کس نے منایا؟ اللہ نے۔ تو میلاد منانا اللہ کی اونچی کہیے سنت ہے، یاد رکھیں۔ میں نے کہا نا ان کے اعتراض ان پر کم پڑ جائیں گے، ہمارے پاس جواب کم۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں ولادت کی اصل تاریخ 9 ہے، 9 تاریخ ہے پیدائش کی، 12 تاریخ پیدائش کی نہیں ہے، 12 تو وفات کی ہے۔ میں نے کہا اچھا آؤ سنو، تم کہتے ہو 9 تاریخ ہے، 2 جواب ہے میرے پاس، ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 9 کو منا لیا کرو، کیونکہ تمہارے نزدیک ہم تو سارا سال مناتے ہیں، ہم تو ہر روز مناتے، تمہارے نزدیک 9 ہے تو تم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم 12 چھوڑ کے 9 کو منائیں تو لکھ کے دے دو، فتویٰ نہیں لگاؤ گے۔ 12 کے لیے فتویٰ لگاتے ہو، 9 کے لیے نہیں لگاؤ گے، لکھ کے دو کہ 9 تاریخ کو میلاد منانا بالکل جائز ہوگا، منع نہیں ہوگا، لکھ کے دو۔ یہ تاریخ کا جھگڑا ڈال کے تم ہمیں میلاد سے روک سکتے نہیں۔ سمجھ آئی؟ ہمارے نزدیک 12 ہے، ہم تو ویسے بھی روز مناتے ہیں۔ دوسرا
کہتے ہیں دیکھو عام آدمی کو پکڑیں گے، سنی کو نا، جو سیدھا سادہ ہوگا، پڑھا لکھا نہیں، ارے 12 تاریخ وفات کی ہے، اس دن حضرت فاطمہ کا رو رو کے دوپٹہ بھیگا ہوا تھا آنسوؤں سے، صحابہ دیواروں سے سر مار رہے تھے غم کے مارے، تم اس دن جشن منا رہے ہو، خوشی کر رہے ہو، تو تمہیں نبی کی وفات کی خوشی؟ تو وہ سیدھا سادہ آدمی شاید ہو سکتا ہے ڈر جائے۔ اس کا جواب یاد کرا دوں، جواب 50 ہے، میرا تو ایک ہی جواب بھاری ہے اس پہ، جواب 50 ہے، ایک ہی جواب بھاری ہے، اور وہ یہ کہ وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے، ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ اللہ تمہیں ہوگا شک ان کی زندگی پہ، ہمیں شک وہ نہ ہو تو یہ جہان رہ سکتا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد کتنی کتابوں سے جواب دوں کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں؟ کتنی کتابوں سے جواب چاہیے؟ تفسیروں سے چاہیے، حدیثوں سے چاہیے، سیرت سے چاہیے، تمہاری اپنی کتابوں سے دے دوں کافی ہے؟ تھانوی صاحب جن کو تم پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے اور کہتے ہو، ان کی 3 کتابوں میں ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ کتنی کتابوں میں؟ 3 کتابوں میں تمہارے تھانوی صاحب نے لکھا ہے، تو جوتے مارنے ہیں تو ان کو مارو۔ کیوں ایسا لکھ گئے؟ پہلی کتاب کا نام نشر الطیب، دوسری کتاب کا نام حفاظات یومیہ، تیسری کتاب کا نام فتاوی امدادیہ، فتاوی اشرفیہ بھی کہتے ہیں اس کو، تینوں تمہاری چھپی ہوئی ہے، تینوں میں ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ تو پہلے اپنے گھر میں فیصلہ کرو۔ اچھا یہ بھی تمہارے ہوئے، اور بھی ہیں تمہارے، شبلی نعمانی، وہ بھی تمہارے، جنہوں نے سیرت النبی نام کی مشہور کتابی، انہوں نے 3 صفوں میں جدول بنائی ہے پوری، کہ جمعہ کے دن حج آیا تھا اور اس کے بعد حضور کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن، تو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن 12 تاریخ اس جمعے کا حج گن کر آتی نہیں۔ 3 صفحے پوری بحث لکھی ہے، ثابت کیا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی ہو سکتی۔ جمعے کو حج ہوا تھا، اس کے بعد سارے مہینے 29 کے گنو، سارے 30 کے گنو، 1 29 کا، 2 30 کے، 2 30 کے، 2 29 کے، 1 جس طرح مرضی گن لو، پیر کے دن 12 تاریخ آتی نہیں۔ تمہارے گھر کی گواہی۔ کتنی کتابیں ہو گئی؟ 4۔ مقالات رحمت، رسول رحمت، وہ بھی تمہارے گھر کی کتاب، ابو الکلام آزاد جو نہرو کا یار تھا، اس نے کتاب لکھی ہے، تم اس کو بہت کچھ پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہو، اس نے بھی ثابت کیا ہے، اس نے بھی وہی جدول بنائی، ساری بحث کی اور ثابت کیا ہے 12 تاریخ وفات کی اونچی نہیں۔ تمہارے گھر کی کتابیں ابھی میں نے اپنی تو چھیڑی نہیں۔ دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی نے جو اردو فرہنگ تیار کی، اسلامی انسائیکلوپیڈیا، وہ بھی چھپا ہوا ملتا ہے 30 سے زیادہ جلدوں میں، ہزاروں روپے کا، اس میں بھی انہوں نے، اس میں ان کے سارے بڑے بڑے ان کے شامل، انہوں نے بھی پوری بحث کر کے لکھا ہے 12 تاریخ وفات کی۔ تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ہم تو ان کو مانتے ہیں، یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، وہ سنی تھے، یہ سمجھتے ہیں ان کے تھے۔ بہقی وقت ان کا لقب ہے، ان کی تفسیر مظہری بازار میں موجود، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی۔ میں ابھی شروع ہوا ہوں، میں اسی لیے ان سے کہتا ہوں مجھے چھیڑو، ورنہ چھوڑوں گا نہیں۔ یہ تمہاری کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں میں، تمہاری کتابوں میں، ہمارے تابعین صحابہ سے لے کر آج تک سب نے لکھا ہے 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ 2 تاریخ ہے وفات کی، کون سی تاریخ ہے؟ 2۔ آپ کے ہاں ہوتا نا لکھنے کے بعد ذرا ترچھا ایک لفظ لگاتے ہیں نا، یوں لائن،
سلیش کی طرح, بٹا کی طرح ترچھی. وہ کسی کاتب نے شاید سیدھی لگا دی ہوگی غلطی سے, 12 بن گیا. ہے کون سی تاریخ؟ 2 تاریخ. اگر تم یہ کہو کہ وفات والے دن خوشی منا رہے ہو, میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. پہلے تو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ 12 تاریخ وفات کی, لیکن تمہاری شاید تسلی نہیں ہوئی. میں ایسی دلیل دیتا ہوں آگے سے بول ہی نہیں سکتے. آج کیا دن ہے؟ شبہ ہے. جس کو شک ہو وہ نہ بولے, جس کو یقین ہے وہ بتائے. مہربانی. میں نے کہا شاید وہ لطیفہ ہے نا, بیٹا دیر سے گھر آیا تو باپ نے پوچھا کدھر گیا تھا, کہنے لگا جمعہ پڑھنے. اس نے کہا آج تو جمعرات ہے. تو کدھر سے جمعہ پڑھ آیا؟ اس نے کہا میں آج ہی پڑھ آیا ہوں, جمعے کو بڑا رش ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ بھی آپ کو شک لگتا ہے. آج کون سا دن ہے؟ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن. حدیث ہے جمعہ مومنوں کے لیے. کیوں؟ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے. حدیث میں ہے حضرت آدم کی پیدائش کا دن, وفات کا دن بھی جمعہ. وہ آسمان سے اتارے گئے وہ بھی دن. حضرت آدم کے میلاد اور وفات کا دن ایک. تو یہ جو اس کو عید بنایا گیا ہے, میلاد آدم کی خوشی میں منایا گیا یا وفات آدم کی خوشی میں؟ ایسا کرو, جس سنی کو پکڑ کے کہتے ہو نا حضور کی وفات کی تاریخ ہے اور تم جشن منا رہے ہو, اسی طرح تم کسی کو پکڑ کے کہو کہ آج کے دن حضرت آدم کی وفات ہوئی ہے اور اس کو عید بنا دیا گیا ان کی وفات کی خوشی میں. بولنا مرتا مرے گا نہیں بولے گا. کیوں؟ کہ نبی مرتے اور نبی مرتے, اور تم ہو جو مر جاتے ہو, نبی مرتے نہیں. اور پھر وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ ہے نہیں. اللہ نے میلاد آدم کی خوشی کو باقی رکھا, ہر جمعے کو عید بنا دیا. اور جب آدم کے میلاد کی خوشی ہر ہفتے منا رہے ہو تو جن کے صدقے آدم پیدا ہوئے اس آقا کے میلاد کو کیوں روک رہے ہو؟ سمجھ آ گئی؟ یہ ان کے اس جواب کی دلیل کہ ایک ہی دن ایک ہی تاریخ, تو اس کا جواب بھی ہو گیا. اب اس کے بعد ان کے پاس اعتراض رہتا نہیں. میں نے آپ کو دن منانے کا ذکر سنا دیا, میں نے آپ کو خوشی کا سنا دیا, چرچا کرنے کا سنا دیا, جھنڈے لہرانے کا, قمقمے سجانے کا, جلوس نکالنے کا, نعرے لگانے کا. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو قرآن حدیث سے سنائی. سنی آپ نے اونچی؟ کوئی شک رہ گیا؟ جنہوں نے نہیں منانا وہ نہ منائے. ہمارا اعلان سن لیں, ہمارا اعلان اونچی. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی؟ تم نہ مناؤ, تم نے منانا نہیں, ہم نے چھوڑنا. ان میں سے ایک بہت ہی جاہل بلکہ اجہل, ابو جہل کا بھی شاید باپ ہوگا, کہنے لگا میلاد منانا شرک ہے. میں نے کہا تیرے تو لگتا ہے کہ عقل والا خانہ ہے ہی نہیں. عقل ہونا تو دور کی بات, وہ خانہ ہی نہیں لگتا. تو شرک کہہ رہا. اور میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں. پیدائش مخلوق کی ہوتی ہے, خالق کی. اللہ کی شان لم یلد, تو شرک کہہ رہا ہے, اس کا مطلب تجھے تو بالکل بھی کوئی سمجھ نہیں. تو پیدل ہیں یہ لوگ, انہوں نے میلاد منانا نہیں, ہم نے چھوڑنا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خوشی اور محبت سے, عقیدت اور احترام سے میلاد منائیں. بات سنو, میلاد منانا ہے مگر مناتے ہوئے یہ وعدہ بھی کرنا ہے جو دین وہ نبی لے کر آیا اس پر بھی عمل کرنا ہے.
ان کی سیرت پر عمل کرنا. سیرت کے معنی شکل کے حالت کے ہوتے ہیں. یہ سیرت مناتے ہیں، ان کو پھر عقل نہیں ہے. سیرت منانے کی چیز نہیں، سیرت اپنائی جاتی ہے. میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے. تو ہم میلاد مناتے ہیں، سیرت اپناتے ہیں. ہم سب نے یہ وعدہ کرنا ہے اپنی اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام. اونچی. اب مجھے پتا ابھی چل جائے گا کتنے بننا چاہتے ہیں نبی کے غلام. کہہ تو دیا آپ نے، ابھی میں امتحان لیتا ہوں. کتنے ہو تم محبت والے جو آج وعدہ کر لو آج کے بعد داڑھی نہیں مونڈیں گے؟ کر کے دیکھو تاکہ پتا چلے محبت کتنی. کتنے ہو جو وعدہ کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے؟ کتنے ہیں جو وعدہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں؟ کتنے ہیں جو وعدہ کریں کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ سنی تو ہو مگر بیویوں کے ساتھ کچھ اچھے نہیں، کچھ بہنوں بھائیوں کے ساتھ اچھے نہیں، کچھ ماؤں باپ کے ساتھ اچھے نہیں. تو اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ. ذرا تم یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو نبی کتنی مہربانی فرماتے ہیں. اچھا جی اب یہ بتائیے ہر گھر میں چراغاں ہوگا یا نہیں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب جھالریں نہیں ملتی، ان کو میں نہیں ملتے. اب تو چائنا والوں نے بڑے سستے بنا دیے ہیں. بھلے ایک لگا لو اس رات میں ہر سنی کے گھر میں، بھلے چھوٹے سے 2 بلب بھی روشن ہو کرنے ہیں. اپنے گھر میں جمع ہو کر آپ 2 3 4 5 گھر والے جمع ہو کر بیٹھ جانا. درود شریف پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، کوئی عالم اہل سنت کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ لینا، بھلے آگے چینی رکھ لینا اور کھڑے ہو کر ادب سے سلام پڑھ لینا. میلاد ہو جائے گا. کرو گے؟ جھنڈا لہرانا. چھپے ہوئے جھنڈے بھی ملتے ہیں، نہ ملے تو کوئی صاف ستھرا کپڑا ہی لٹکا دینا اس نیت کے ساتھ. انما الاعمال بالنیات، اس نیت سے لگانا. میلاد ہو جائے گا. پیغام یہ ہے کہ جھنڈیاں لگانے والے، بینر لگانے والے لگا کے بھول جاتے ہیں. ہوا سے یا کسی چیز سے وہ پھٹ جائیں، وہ گرتے ہیں زمین پر. یہ بہت بے ادبی ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم دوسروں کو کیا کہیں گے؟ تو جو لگاتے ہیں ان کا خیال بھی رکھیں. تبرک بانٹنے والے گاڑیوں پہ آتے ہیں اور پھینکتے ہیں تھیلیاں. یہ جائز نہیں ہے. دینا ہے تو ادب سے دو ایک جگہ پہ. اس طرح آپ ساری بدنظمی بھی کرتے ہو، سارے آپ کی طرف چلے جاتے ہیں، کتنا زمین پہ گرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو نیاز کا کھانا کہتے ہو نا آپ. تو نیاز کے کھانے کے چاول ایک دانہ زمین پر گر گیا تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات سنا رہا ہوں، 11ویں شریف کی نیاز کا ایک چاول. تو انہوں نے یہ نہیں کیا جس طرح آپ کہیں کہ جی پاؤں سے ادھر ادھر کر دیں یا ہاتھ سے. اعلیٰ حضرت اپنی جگہ سے اٹھے، نیچے زمین پر جا کے اس کو زبان سے اٹھایا تھا. ایسے نہیں پھر شان ملتی، درجہ ملتا، ادب کرنا پڑتا. اور آپ لوگ جھنڈیاں لگا دی، پھٹ رہے ہیں، نالیوں میں جا رہے ہیں، پاؤں میں آ رہے ہیں. یہ تماشا. سنیو ادب. کوئی بھی اگر بانٹ رہا ہے تو اسے کہو ادب سے جاؤ، ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ، لائن لگواؤ، وہاں پہ دو. اس طرح پھینکنا. مگر آپ خود لوٹنے لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سارے کے سارے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہر میلاد شریف پہ نیا جوڑا بنواتے تھے. آپ تو چھوٹی عید بڑی عید پہ بنواتے ہو، وہ اس عید پہ بنواتے تھے. صاف ستھرا لباس پہننا. اس دن صبح و فجر سے پہلے ہر گھر سے درود و سلام کی آواز آنی چاہیے. ہو سکے تو صدقہ خیرات کریں. روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ درود شریف پڑھیں 12 دنوں میں.
12 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی شادی کرا دیں، کسی کی تعلیم کا خرچہ دے دیں، کسی بیمار کا خرچہ دے دیں، جو حیثیت رکھتے ہیں، جہاں جہاں ہو سکے۔ ادب سے، محبت سے ہر سنی نے جلوس میں جانا ہے، گھر میں نہیں بیٹھنا، آنا، ڈرنا نہیں، آنا۔ وہ کہہ رہے ہیں نا جلوس بند کرو، ان کو دکھائیں گے تم بند ہو جاؤ گے، یہ میلاد کا جلوس بند ہو سکتا نہیں۔ تو یہ نہ ہو نا آپ، اور سب نے ادب سے آنا ہے، ننگے سر نہیں آنا، غلط کپڑے پہن کے نہیں آنا، عورتوں کو نہیں لانا، بہت چھوٹے بچوں کو بھی نہیں لانا جن کو سنبھالا نہ جائے، جو چل پھر سکتے آؤ، اور محبت سے درود و سلام پڑھتے جلوس میں۔ ہمارا یہاں سے مسجد سے تقریباً 3:30 بجے کے قریب، 3 ساڑھے 3 بجے ہمارا یہاں سے جلوس روانہ ہوتا ہے، جو بڑے جلوس میں جا کے شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو یہاں سے شریک ہونا چاہیں وہ یہاں آئیں، ورنہ میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے جلوس چلے گا اہل سنت، جماعت اہل سنت کا، نشتر پارک آئے گا، نشتر پارک پہنچ کے سب بکھر جاتے ہیں، جلسے میں بیٹھا کرو، اپنی قوت، اپنی تعداد دکھایا کرو۔ 12ویں شب میں انشاءاللہ یہاں پروگرام ہوگا، پیر کا دن ہے، منگل کی رات، پیر کے دن عشاء کے بعد یہاں جلسہ ہوگا، اگلے دن جلوس ہے، اور اگلے دن 12 ربیع الاول کو نشتر پارک کے بعد یہاں سب سے بڑا اجتماع افطاری کا ہوتا ہے۔ مسجد اوپر سے لے کے نیچے تک، آخری چھت تک بھری ہوتی ہے، باہر بھی بھری ہوتی ہے، 20-25 ہزار آدمی جمع ہوتا ہے، 200 دیگیں بنتی ہیں، افطاری کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے؟ اس کے لیے 2-4 دوست مل کر تعاون کرتے رہے، ان میں سے کچھ 1-2 ذرا کمزور پڑ گئے، پہلے چندہ نہیں ہوتا تھا وہ لوگ کر لیتے تھے، کوئی 1 لاکھ دے دیتا تھا، کوئی 50,000 دے دیتا تھا، اب وہ ذرا